پاک فوج کے مزید 19 جوان مادر وطن پر قربان۔ خیبر پختونخوا میں فتنہ خوارج کے خلاف مختلف کارروائیاں، فورسز نے 45 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے۔ سیکیورٹی فورسز کا ضلع لوئر دیر لال قلعہ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، بھارتی اسپانسرڈ 10 خوارج مارے گئے۔ آپریشن کے دوران پاک فوج کے 7 بہادر سپاہیوں نے جامع شہادت نوش کیا۔ شہداء نے بہادری سے لڑتے ہوئے معصوم شہریوں کی جانیں بچائیں۔ شہداء میں نائک عبد الجلیل، گلجان، لانس نائک عظمت اللہ سپاہی، عبد الملک، محمد امجد، محمد داؤد اور فضل قیوم شامل۔ باجوڑ اور جنوبی وزیرستان میں بھی 10 سے 13 ستمبر کے دوران کارروائیاں۔ ISPR نے بتایا کہ باجوڑ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 22 بھارتی حمایت یافتہ خارجی مارے گئے۔ جنوبی وزیرستان میں آپریشن کے دوران 13 خارجی ہلاک ہوئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں وطن کے 12 سپوت بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ انٹیلیجنس رپورٹس میں افغان شہریوں کی دہشت گرد کارروائیوں میں براہ راست شمولیت کی تصدیق ہوئی ہے۔ خارجی دہشت گرد یا پاکستان، افغانستان کسی ایک کا انتخاب کر لے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا افغان حکومت کو 2 ٹوک پیغام۔ بنو کے دورے پر گفتگو میں کہا، سپاہ سالار سید عاصم منیر کی قیادت میں خوارج اور بھارتی پراکسیز کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے تیار ہیں۔ امن قائم کیے بغیر یہ قوم اور فوج چین سے نہیں بیٹھے گی۔ جو بھی ممکن ہوا کریں گے، مل کر فیصلے کریں گے۔ کابینہ کی منظوری کے بعد ان فیصلوں پر فوری عمل درآمد کریں گے۔ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ بنو کا دورہ کیا۔ جنوبی وزیرستان آپریشن میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والے 12 شہداء کی نماز جنازہ ادا کی۔ CMH میں زخمیوں کی بھی عیادت کی، جوانوں کا حوصلہ بڑھایا۔ دہشت گردی سے متعلق اعلیٰ سطح اجلاس میں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو بریفنگ دی گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بریفنگ میں بتایا گیا، پاکستان میں دہشت گردی کرنے والوں کے سرغنہ اور سہولت کار افغانستان میں ہیں۔ ان کی پشت پناہی افغانستان میں بیٹھے لوگوں کے ذریعے ہندوستان کر رہا ہے۔ دہشت گردی کے واقعات میں افغان باشندے شامل ہیں جو افغانستان سے آ کر دہشت گردی کر رہے ہیں۔ اجلاس میں اتفاق پایا گیا، غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم افغان باشندوں کا جلد انخلاء انتہائی اہم ہے۔ تحریک انصاف اس جنگ میں کس کے ساتھ ہے؟ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سوال۔ ایکس پر پیغام میں لکھا کہ خیبر پختونخوا میں بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں نے ہمارے جری جوان بیٹے شہید کر دیے۔ ان کے جنازوں میں سول اور فوجی قیادت نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ سمیت PTI لیڈرشپ کا کوئی فرد شریک نہ ہوا۔ PTI کس کے ساتھ ہے؟ ہمارے جوان بیٹوں کے بھارتی اسپانسرڈ قاتلوں کے ساتھ یا وطن عزیز پر قربان ہونے والوں کے ساتھ؟ ایک اور جنگ کا میدان سجنے کو تیار۔ کرکٹ دیوانوں کا ختم ہوا انتظار۔ آج ہوگی دبئی میں اعصاب کی جنگ۔ شاہین پھر کریں گے بھارت کو تنگ۔ پاک بھارت ٹاکرے کی چاند رات۔ پاکستانی نوجوان تاریخ بنانے میدان میں اتریں گے۔ 2021 اور ورلڈ کپ کی پرفارمنس دہرائیں گے۔ سائم، فرحان، حارث، فخر اور نواز سب اپنائیں گے جارحانہ انداز۔ شاہین، حارث، ابرار اور سفیان بھارتی بلے بازوں کا لیں گے امتحان۔ کرکٹ دیوانوں کا جوش 7ویں آسمان پر۔ پاک بھارت کرکٹ دیوانگی عروج پر پہنچ گئی۔ پاک بھارت ٹاکرا، مداحوں کو اپنے ہیروز پر یقین۔ کراچی کی لڑکیوں کو سائم ایوب سے ہے امید۔ 9 لک شاٹ سے چھکے چھڑائے گا، مسٹری اسپن سے وکٹیں گرائے گا۔ مداحوں کو نئے کپتان سلمان علی آغا کا ایٹیٹیوڈ بہت پسند آ رہا ہے۔ کہا، سلمان آغا کا انداز ہی میچ جتوانے میں مدد دے گا۔ پشاور والوں نے شاہین آفریدی اور حارث راؤف سے امیدیں بانٹی۔ کرکٹ کی دنیا کا سب سے بڑا پاک بھارت مقابلہ ARY نیوز پر ہوگی سب سے بڑی ٹرانسمیشن۔ روایتی حریفوں میں پڑے گا گھمسان کارا، ہر باؤنڈری پر شور، ہر وکٹ پر ہوگا جشن۔ وسیم بادامی کی میزبانی میں خصوصی ٹرانسمیشن، بڑا مقابلہ شام 4 بجے سے براہ راست۔ پورا دن کرکٹ ماہرین اور شوبز ستاروں کے ساتھ، صرف ARY نیوز پر۔ میں اگست کے بجلی بل نہ لیے جائیں، وزیر اعظم کا عوامی ریلیف کے لیے بڑا اقدام۔ اگست کے بلوں کی وصولی روکنے کی ہدایت کر دی۔
کہا متاثرین کے بجلی بلوں سے متعلق تفصیلی پیکج کا اعلان کیا جائے گا۔ IMF سے معاملات طے پانے کے بعد پیکج کا حتمی اعلان ہوگا۔ جن متاثرین سے اگست کا بل وصول کیا جا چکا وہ آئندہ ماہ ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ مشکل وقت میں عوام کے زخموں پر مرہم رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ سیلاب متاثرین کی گھر واپسی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ، قصور، ملتان اور جلال پور پیروالا میں صورتحال کا جائزہ لیا۔ ہر سال قیمتی جانوں اور املاک کے نقصان کو ناقابل برداشت قرار دیا۔ سول انتظامیہ سے ملاقات میں اچھی گورننس اور عوامی ترقی پر زور۔ سیلاب سے بچاؤ کے لیے فوری اقدامات تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ متاثرہ افراد کی بحالی اور دوبارہ آباد کاری کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ ISPR کا کہنا ہے فیلڈ مارشل کو ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشنز پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ سیلاب زدگان نے پاک فوج کی بروقت مدد پر تشکر کا اظہار کیا۔ ملتان کی تحصیل شجاع آباد میں بند پھر ٹوٹ گیا۔ کئی بستیاں زیر آب آ گئیں۔ پانی رہائشی علاقوں میں پہنچ گیا۔ کیمپوں میں متاثرین کو پینے کا پانی تک نہیں مل رہا۔ کئی کلومیٹر دور سے گیلن بھر کر پانی لاتے ہیں۔ جلال پور پیروالا میں سیلاب نے ہزاروں افراد کو بے گھر کر دیا۔ مظفر گڑھ کے علاقے علی پور میں سب کچھ لٹانے کے بعد متاثرین کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں۔ لیاقت پور میں سیلاب نے گھر فصلیں تباہ کر دیں۔ اود شریف میں 36 دیہات زیر آب، ہزاروں ایکڑ فصلیں دریا برد ہو گئیں۔ DGPDA میں پنجاب عرفان علی کاٹیا کا کہنا ہے کہ پنجاب میں سیلاب سے 4700 دیہات ڈوبے، 45 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے، 101 افراد جان سے گئے۔ سپر فلڈ نے 28 اضلاع کو لپیٹ میں لیا۔ پنجنت کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ گڈو بیراج پر پانی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ گڈو بیراج سے 7.5 لاکھ کیوسک پانی سندھ میں داخل ہوگا۔ دریائے سندھ میں گڈو بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب۔ گھوٹکی اور کشمور کے نشیبی علاقے زیر آب۔ نوشیر و فیروز میں زمیندار بند ٹوٹ گیا۔ گاؤں خادم منگیجو اور اکبر بروہی میں پانی داخل، فصلیں بھی زیر آب آ گئیں۔ کچے کے مکین محصور ہو کر رہ گئے۔ کنکوٹ میں بھی کچے کا علاقہ مکمل ڈوب گیا۔ سندھ میں سیلاب سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کی تیاریاں مکمل۔ مختلف مقامات پر بند بنانے کا سلسلہ جاری، میڈیکل کیمپس بھی قائم۔ پاک بحریہ بھی امدادی سرگرمیوں میں پیش جلال پور پیروالا، ملتان، کشمور، گھوٹکی، سکھر اور شکارپور میں متاثرین کی معاونت۔ سیلاب کی تباہی اور مشکلات کے درمیان حوصلہ اور مسکراہٹیں۔ راجن پور کے فلڈ کیمپ میں موجود بچوں کی موج مستی، رسہ کشی کے میدان میں خوب زور آزمایا، بڑے بھی مقابلہ دیکھنے کے لیے جمع ہوئے۔ انتظامیہ نے بچیوں کے لیے بال بنانے اور مہندی لگانے کا بندوبست بھی کر دیا۔ بچیوں کو مہندی لگانے اور کپڑے سینے کی ٹریننگ بھی دی جا رہی ہے۔ کیمپ میں عارضی اسکول بھی قائم کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف پیر کو قطر کا دورہ کریں گے۔ عرب اسلامی سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا دوحہ میں عرب اسلامی سربراہی اجلاس پاکستان کی شراکت سے بلایا گیا ہے۔ اسرائیل کے فضائی حملے، فلسطین کی بگڑتی صورتحال، غزہ پر اسرائیلی قبضے کی کوششیں اجلاس کے ایجنڈے کا حصہ ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آج قطر روانہ ہوں گے، دوحہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس میں اسرائیل کے خلاف مشترکہ حکمت عملی اپنانے پر غور ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا ٹیلی فون۔ گفتگو کے دوران خطے اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال، پاک امریکہ تعلقات کے مثبت تسلسل پر اطمینان کا اظہار، فریقین کو دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ، پاکستان امریکہ کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون پر بھی بات چیت۔ اسرائیلی مندوب سلامتی کونسل میں مین ایجنڈے پر بات نہیں کرتا، وقت ضائع کرتا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کی سوال یہ ہے میں گفتگو، کہا
فلسطین سمیت مشرق وسطی پر بات ہو تو اسرائیلی مندوب ڈائریکشن بدلتا ہے۔ فلسطین کے مسئلے پر عالمی سطح پر ایک واضح موقف سامنے آیا ہے۔ اسرائیلی کارروائیوں کی وجہ سے امریکہ پر بھی دباؤ بڑھا ہے۔ اسرائیل نے قطر میں حملہ کر کے مذاکرات کے عمل کو سبوتاژ کیا۔ پاکستان کی پوزیشن بالکل واضح ہے اور پوری دنیا بخوبی آگاہ ہے۔ پاک بھارت میچ سے قبل سوشل میڈیا پر میمز کا طوفان آ گیا۔ بھارتی فینس کے بائیکاٹ کے مطالبے پر پاکستانی مداحوں کے چٹکلے۔ آئی پی ایل فرنچائز پنجاب کنگز کو میچ کے پوسٹر سے پاکستان کا لوگو غائب کرنا مہنگا پڑ گیا۔ پاکستانیوں نے خالی جگہ پر رافیل، ابھینندن 6-0 سمیت مختلف طنزیہ تصاویر لگا دی۔ کراچی کنگز کا بھی کرارا جواب، ایسا پوسٹر شیئر کیا جس میں 6-0 نمایاں تھا۔ بھارتی فوج کا اپنی ہی حکومت کے خلاف احتجاج، ہڑتال کی دھمکی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست بہار کے مختلف شہروں میں سابق اور حاضر سروس فوجیوں نے تنخواہوں اور مراد میں اضافے کے لیے احتجاج کیا۔ مظاہرہ کرنے والے کئی بھارتی فوجی اہلکار وردی میں ملبوس تھے۔ بھارتی فوجیوں کا کہنا ہے مطالبات پورے نہ ہوئے تو احتجاج کا دائرہ پورے ملک میں پھیلا دیں گے۔ کراچی میں گاڑیاں چوری کرنے والا بین صوبائی گروہ پکڑا گیا۔ سرغنہ سمیت 8 ملزمان گرفتار، پولیس افسر اور اہلکار بھی شامل۔ ایڈیشنل آئی جی جاوید عالم اوڈھو کہتے ہیں کہ ملزمان روزانہ 3 سے 4 گاڑیاں چوری کرتے تھے۔ ملزمان کے قبضے سے زرعی ترقیاتی بینک کی سرکاری گاڑی سمیت 18 گاڑیاں برآمد کر لی گئی ہیں۔ ملزمان نے بلدیہ ٹاؤن میں ورک شاپ بنا رکھی تھی۔ گاڑیوں کی نمبر پلیٹیں اور چیسز تبدیل کیے جاتے تھے۔ اپوزیشن کو جواب نہیں دینا چاہتا تھا لیکن اب دوں گا، چھچورے لوگ منافقت سے باز آ جائیں۔ یہ روز 11 بجے آ کر ہر زاویے سے جھوٹ بولتے ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کچھ شرارتی معاملات خراب کرتے ہیں۔ بارشوں سے پہلے سڑکیں ادھیڑ دی گئیں۔ میئر کراچی کے دورے کے دوران عباسی شہید ہسپتال کی لفٹ گر گئی، صحافی بال بال بچے۔ لفٹ تیسری منزل سے گر کر پہلی منزل پر آ کر پھنسی۔ چند لمحے قبل میئر کراچی مرتضی وہاب بھی اسی لفٹ میں سوار ہوئے تھے۔ عدلیہ کو انصاف کی فراہمی کے سفر میں چیلنجز کا سامنا ہے۔ سائلین کی داد رسی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ فریدی کا مظفر آباد میں جوڈیشل کانفرنس سے خطاب، کہا نہ صرف عوام کی توقعات پر پورا اترنے کی ضرورت ہے بلکہ جدید ٹیکنالوجی سے بھی ہم آہنگ ہونا ہے۔ پاک چین دوستی باہمی احترام اور تعاون کی مثال ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا چینگدو میں دوسرے گولڈن پانڈا انٹرنیشنل کلچر فورم سے خطاب، کہا فنکاروں کی تخلیقی صلاحیتیں سرحدوں کی قید سے آزاد ہوتی ہیں اور لوگوں کو متحد کرتی ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کی چین کے شہر چینگدو میں ممبر پولیٹیکل بیورو اور وزیر پبلسٹی ڈپارٹمنٹ سے بھی ملاقات۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کا دورہ چین، CIECC کے چیئرمین سے ملاقات۔ گورنر سندھ نے کہا صوبے میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اور سرمایہ کاری کے شاندار مواقع دستیاب ہیں۔ چیئرمین CIECC نے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا فاسٹ یونیورسٹی اسلام آباد کا دورہ، طلباء اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست۔ طلباء نے کہا ملکی استحکام صرف پاک فوج کی نہیں تمام اداروں کی ذمہ داری ہے۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے تمام اداروں کو یکجان ہونا ہوگا۔ اساتذہ نے کہا کہ سوشل میڈیا پر بغیر تحقیق معلومات کو پوسٹ کرنا غیر ذمہ دارانہ روش ہے۔ ایسے معلوماتی سیشنز وقت کی اہم ضرورت ہیں، تسلسل برقرار رہنا چاہیے۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 41 فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ شمالی غزہ میں اسکول پر قابض فوج کی بمباری سے 12 بچے بھی لقمہ اجل بنے۔ امدادی مراکز پر حملوں میں 6 افراد جان سے گئے، 2 بچوں سمیت 7 افراد بھوک سے دم توڑ گئے۔ فاقوں سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 420 ہو گئی، ان میں 145 بچے بھی شامل ہیں۔ غزہ شہر سمیت تمام پناہ گزین کیمپوں پر بم برسائے جا رہے ہیں۔ مسلسل بمباری کی وجہ سے لاکھوں بے گھر فلسطینی
در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں، کوئی محفوظ پناہ گاہ نہیں بچی۔ سینٹرل لندن میں نسل پرستوں کا تارکین وطن کے خلاف مظاہرہ، نسل پرستوں کے تارکین وطن کو واپس بھیجنے کے نعرے، نسل پرستوں کے خلاف جوابی مظاہرے میں ہزاروں افراد کی شرکت ہوئی۔ اسٹینڈ اپ ٹو ریسزم کے مظاہروں میں بڑی تعداد میں شہریوں کی شرکت، مظاہرین کا کہنا ہے کہ برطانیہ کی تعمیر و ترقی میں تارکین وطن کا بڑا کردار ہے۔ اور ابوظہبی میں ایشیا کپ کا دلچسپ مقابلہ سری لنکا کے نام، بنگلہ دیش کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی۔ سری لنکا نے 140 رنز کا ہدف 15ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ اوپنر نسانکا کی نصف سینچری، مشارہ نے 46 رنز بنائے۔ مہدی حسن نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ بنگلہ دیش نے پہلے کھیل کر 5 وکٹوں پر 139 رنز بنائے تھے۔